تو یہ بڑا خطرناک شرک ہے. ہاں اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں کہ پولیس کو بھی تو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے, وہ تمام اشکالات کے میں ایک بیان میں جوابات دے چکا ہوں, اس کو سن لیا جائے دوبارہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ, صرف یا اللہ مدد, صرف یا اللہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے یا رسول اللہ مدد کہا وہ کافر ہو گیا, نہ. کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط ہے, کیونکہ ہم اس سے پوچھیں گے تمہارا مطلب کیا ہے اس کا, تو مطلب میں جا کے گہرائی میں کہیں سے بھی کوئی تعویل کھینچ تان کے نکالی جا سکتی ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہو, تو اس کو مومن ہی کہا جائے گا جب تک 100% وہ واضح طور پر نہ کہہ دے. لیکن یہ جملہ بہت ڈینجرس ہے. کفر کا فتویٰ دنیا میں لگانے میں تو احتیاط ہے, مگر آخرت میں اللہ بھی احتیاط سے کام لے گا فتویٰ لگانے میں, ایسا نہیں ہے. وہ تو ہمارے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم دل کے حال نہیں جانتے, اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کون کس نیت سے کہہ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ, اپنے مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر توحید کا راستہ نہ چھوڑو. عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, مگر اللہ کو ان کی توحید قبول نہیں ہے. تو اگر آپ بھی یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, سارے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں درجنوں لوگ ہیں, اور یا رسول اللہ انظر حالنا, اے نبی ہمارے حالت پر رحم کریں, اے نبی ہماری طرف دیکھ, یہیں سے بیٹھے بیٹھے پکار رہے ہیں نبی کو, اور یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہماری مدد کریں گے, یہیں سے بیٹھے ہوئے ہمارا کلام سن رہے ہیں, اور خود قبر میں سے ہوتے ہوئے ہماری مدد وہیں سے کر لیں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی ہے. بھائی یہ شرک ہے. اللہ نے کسی کو کسی کی مدد کا اختیار نہیں دیا. ہاں وہ اختیارات جو اسباب کے دائرے میں آتے ہیں, اسباب کی, جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو, جیسے پولیس کو مدد کے لیے پکارے تو موبائل آئے گی, اس طرح سے, وہ تو لاجک ہے نا اس کی. ان لاجک جو مدد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ذرائع یا اسباب نہ ہو, یہ مدد صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اس کا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار, بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد نبی ہی کا مقام ہے, قصہ مختصر. شاعر نے کیسی پیاری بات, شاعر نے کہا تم نبی کی شان بیان کرتے ہو, کہہ رہے میں مختصر بات کر کے گل ویلے دی تے پھل موسم دا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی, اللہ کے بعد کون ہے؟ پیغمبر. جس کی بھی تعریف کی جائے نا, اس سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کا. پھر آپ کسی کی تعریف کریں, زمین آسمان کے قلابے ملا دیں, وہ تعریف نبی کی تعریف نہیں ہوگی, نبی کا مقام اس سے اونچا ہوگا. آپ سب سے اونچے کون ہیں؟ نبی. لیکن اختیارات نہیں ہیں, بگڑی نہیں بنا سکتے کسی کی, کسی کو اولاد نہیں دے سکتے, کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتے, کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے, اور چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے بھی تو نبی نے نہیں کیے, وہ اللہ نے کیے ہیں. نبی کو حکم تھا اشارہ کر دیں میں ٹکڑے کر دوں گا, تبھی نبی سے مشرکین اور بھی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے, آپ یہ کریں آپ یہ کریں. نبی نے فرمایا کہ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا, میں تو انسان ہوں بھائی, میں یہ نہیں کر سکتا کہ یوں اشارہ کروں نہریں جاری ہو جائیں, میرے میں اختیارات تھوڑی ہیں. تو اللہ نے کر دیے تھے ٹکڑے, اللہ نے مجھے حکم دیا تم آپ اشارہ کریں تو میں کر دوں گا. تو جب اللہ کرنا چاہتا ہے, میں نے اشارہ کیا, اللہ نے کر دیا. اب اللہ نہیں چاہ رہا تو میں کہاں سے کروں گا بھائی, نہیں ہو سکتا. یہ جگہ جگہ نفی کی گئی ہے, جگہ جگہ نفی کہ میں نہیں کر سکتا, میں انسان ہوں. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر میرے پاس اللہ کی طرح غیب کا علم ہوتا, مجھے سب پتا ہوتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, تو مجھے تو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, 2 ٹوک عقیدہ قرآن نے بیان کیا, اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رکھی ہے.